اب آپ غور فرمائیے، بہترین انہی میں سے ایک ہیں حضرت سلمان فارسی. کون ہے؟ سلمان فارسی. فارس کے رہنے والے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ مشہور ہے کہ ستارہ پرست، ستاروں کو پوجنے والے، اور ان پجاریوں میں جو بڑا پجاری ہوتا حضرت سلمان فارسی اس کی خدمت میں رہتے. کس لیے؟ کہ یہ مذہبی پیشوا ہے. اس مذہبی پیشوا سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی خدمت میں رہو، برکت حاصل کرو اور اس سے فیض اٹھاؤ. جب وہ مذہبی پیشوا انتقال کرنے لگتا تو حضرت سلمان فارسی کہتے کہ تم تو جا رہے ہو دنیا سے، اب میں تمہارے بعد میں کس کے پاس میں جاؤں کہ رہنمائی حاصل کروں؟ وہ بتاتا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد اس وقت روئے زمین پر فلاں عابد و زاہد ہے پجاری، تم اس کے پاس میں جاؤ. حضرت سلمان فارسی اس کے پاس میں جاتے، اس کی خدمت میں رہتے، اس سے علم حاصل کرتے، فیض حاصل کرتے. جو وہ بوڑھا ہو کر مرنے لگتا تو پھر اس سے کہتے کہ تم بھی جا رہے ہو، اب میں کس کے پاس میں جاؤں؟ کہاں جاؤں جس سے برکت حاصل کروں؟ وہ بتاتا کہ اس وقت روئے زمین پر ایک عابد زاہد فلاں جگہ ہے، تم وہاں چلے جاؤ. حضرت سلمان فارسی اس کے پاس میں گئے. اب یہ مختلف روایتوں میں ہے کہ کتنے عابدوں کے پاس میں گئے، 5، 6 یا 7. آخر میں ایک عابد جو مرنے لگا اس سے کہا کہ اب بتاؤ کہ انہوں نے وہاں بھیجا، انہوں نے وہاں بھیجا، انہوں نے تمہارے پاس بھیجا، تم کہاں بھیج رہے ہو؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ اب تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ نبی آخر زمان پیدا ہوئے ہیں. اللہ، اور ان کی پیدائش کی جگہ مکہ ہے اور قیام کی جگہ مدینہ ہے. میں تو نہ مل سکوں گا، لیکن تمہاری ملاقات ہوگی، تم ان کے پاس میں جا. وہ مر گیا. حضرت سلمان فارسی تلاش کرتے ہوئے، لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے پہنچے. پتا چلا ہاں مکے میں ایک برگزیدہ پیغمبر جن کا یہ نام، اور انہوں نے یہ کیا، اور ان پر بہت سارے لوگ ایمان لائے، ان پر آسمانی کتاب نازل ہوئی اور وہ مدینے میں قیام فرما ہے. حضرت سلمان فارسی مدینے کی طرف کو رخ کیا. ابھی مدینہ دور تھا، ابھی مدینہ دور تھا کہ حضرت سلمان فارسی نے ایک باغ میں کھجور کے نیچے آرام کیا.
ابھی آرام کر ہی رہے تھے، باغ کا مالک یہودی آ گیا اور اس نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کون ہو، کیا مطلب ہے، کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے کوئی وطن نہیں، بس حق کی تلاش ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مدینے میں مکے سے کوئی نبی آئے ہیں جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہودی دشمن اسلام، اس نے ان کو پکڑا اور بڑے والے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی فروخت ہو گئے، غلام بن گئے، یہودی کے غلام بن گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلام بنے، اب ادھر غلام بنے، ادھر دل میں تڑپ کہ میں نبی آخر الزماں کی خدمت میں کیسے جاؤں۔ بالآخر مشکل سے راستہ نکلا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر داخل اسلام ہو کر سرکار کے غلام بن گئے۔ لیکن یہودی اس کی غلامی میں بھی رہے، سارا دن غلامی کرتے یہودی کی، رات ہوتی یا کوئی وقت نکلتا تو سرکار کی خدمت میں آ جاتے۔ دل تو سرکار کو دے ہی چکے تھے۔ سلمان فارسی نے یہودی سے کہا کیا کوئی صورت ہے کہ تم مجھے آزاد کرو؟ یہودی نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، وہ 2 شرطیں پوری کر دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا وہ کیا ہے؟ تو مجھے یاد نہیں کہ کتنا سونا اس نے طلب کیا، اتنا سونا لا کر دے دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری زمین ہے، اس زمین میں تم کھجور کے باغ لگاؤ، اور کھجور کے پیڑ لگانے کے بعد جب وہ کھجور کے پیڑ بڑے ہو جائیں اور تم ان کی نگرانی کرو اور دیکھ بھال کرو، اور جب وہ کھجور کے درخت بڑے ہو جائیں 500 درخت لگاؤ، 1-2 بھی نہیں، کتنے؟ 500 درخت لگاؤ، اور جب وہ ان کی نگرانی کرتے کرتے وہ بڑے ہو جائیں، پھل دینے لگیں اور پھل گرنے لگیں، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ موجودہ یہودیوں کو دیکھیے آپ، اور ان کی تاریخ دیکھیے اور ان کی دشمنی دیکھیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سچے غلام کو آزاد کرنا، یہ ان کے لیے اس کے لیے مشکل تھا، نہ وہ شرطیں پوری کریں گے اور نہ یہ آزاد ہوں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا سلمان فارسی نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی کے لیے سونے کا انتظام فرمایا اور اس کو ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری شرط، باغ میں پھل آنا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا سونا اس کو دے دو، اور دوسری شرط بھی کہہ دو کہ جب یہ شرط پوری ہو جائے
تو تمہیں آزاد کرنا ہوگا، لہذا چلو۔ سرکار نے صحابہ کو لیا اور اپنے دستے مبارک سے اس کی زمین پر 500 پیڑ لگائے، صحابہ نے لگائے، سرکار نے لگائے، اور سرکار نے پیڑ لگائے۔ وہ جیسے ہی لگائے، ایک دن میں ہی یا زیادہ زیادہ 3 دن میں ان کا عالم یہ ہوا کہ بڑے ہوئے اور پکے اور وہ کھجوریں گرنے لگی۔ حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے تو وہ سلمان فارسی کا باغ مشہور تھا، مشہور ہے، اور سن 2000 میں کھجور کے تنے ہم نے بھی دیکھے جی۔ اور یہ جو عجوا کھجور ہے، مشہور ہے کہ وہی سرکار کے دستے مبارک سے لگا ہوا۔ حضرت سلمان فارسی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجتن پاک میں اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ امام حسن، امام حسین اور حضرت علی اور فاطمہ، ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا اہل بیت۔ تو اہل بیت میں یہ لوگ ہیں، دوسرے بڑے بڑے صحابہ بھی نہیں ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کے لیے دعا کر رہے تھے، تو حضرت سلمان نے کہا آقا میں بھی تو ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا سلمان تم بھی اہل بیت میں ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سلمان من اہلی بیتی، سلمان تم میرے اہل بیت میں شامل، یعنی امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، خاتون جنت کے ساتھ۔ اعلی حضرت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا۔ اس آیت کریمہ میں جو آج کی تفسیر ہے، حضرت سلمان فارسی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وہ یہودی، وہ نصرانی، وہ ستارہ پرست اپنے زمانے میں جو بھی بدتر ہیں، ان میں سے کوئی اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو وہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ دوہرا ثواب پاتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، اور جو یہودی رہے اور نصرانی رہے اپنے زمانے میں، والصابئین، اور ستاروں کو پوجنے والے رہے اپنے زمانے میں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے اگر کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرنے لگے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی رنج نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں کس کا ذکر کیا گیا؟ حضرت سلمان فارسی کا، اور اس سے پہلے ذکر کیا گیا یہودیوں کا۔ تو قرآن کریم بدتر لوگوں کو بھی یاد دلاتا ہے اور بہتر لوگوں کو بھی یاد دلاتا ہے،
جو مردود ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے اور جو محبوب ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے. کیوں؟ مردودوں سے دور رہو اور محبوبوں کی صحبت میں رہو. مردود کی مردودیت سے عبرت حاصل کرو اور محبوب کی وفاداری سے تم سبق حاصل کرو اور اس جیسے بننے کی کوشش کرو. اللہ تعالی اپنے کرم سے قرآن کریم نے جو فرمایا اس کے مطابق ہمیں اس کے ان بندوں سے جن پر عذاب نازل ہوا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مردود کہا، مغضوب کہا، گمراہ کہا، بدتر کہا، اللہ تعالیٰ ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو محبوب کہا اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے کو اپنے دل میں بسانے کی ہم کو اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.